محمد بن قاسم کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم فاتحین میں کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی بہادری اور حکمت کے ذریعے پورے ہندوستان میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ان کی زندگی کا یہ اہم حصہ جس میں انہوں نے ہندوستان میں فتح حاصل کی اور اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ محمد بن قاسم کی پیدائش 31 دسمبر 695 عیسوی میں ہوئی۔ وہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان نیک اور بڑے عہدیداروں پر فائز تھا۔ ان کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر ایک معروف شخصیت تھے جو مسلمانوں کے عظیم فاتحین میں شمار ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے بزرگوں سے حاصل کی اور نوجوانی میں ہی ان کی جرأت مندی اور دیانتداری کی شہرت پھیلنے شروع ہو گئی۔ محمد بن قاسم کا ہندوستان پر حملہ کرنا ایک عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا آغاز 711 عیسوی میں ہوا جب سندھ کے راجہ داہر نے مسلمانوں کی سرحدوں کے ساتھ زیادتی کی اور تجارت میں مداخلت کی۔ اس کے علاوہ راجہ داہر نے عربوں کے ساتھ اپنی دشمنی کی بنا پر حملہ کیا۔ اس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے محمد بن قاسم کو ایک فوجی دستے کے ہمراہ سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 عیسوی کو موجودہ سعودی عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان سے تھا۔ ان کے والد کی وفات محمد بن قاسم کی بچپن میں ہی ہوئی۔ اس کے باوجود محمد بن قاسم نے اپنے خاندان کے مشن کو جاری رکھا اور اپنی نوجوانی میں ہی اپنی دیانت اور شجاعت کی شہرت حاصل کی اور اپنے کام کو ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ محمد بن قاسم کی زندگی کا اہم موڑ اس وقت آیا جب راجہ داہر نے سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ کو محسوس کیا اور ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ راجہ داہر کے دور میں ہندوستان میں تجارتی راستوں پر حملے کیے گئے تھے اور مسلمان تاجروں کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ہندوستان کے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں شدت آئی تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے محمد بن قاسم کو سندھ میں راجہ داہر کے خلاف فوجی مہم پر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ فوجی مہم نہ صرف فوجی لحاظ سے اہم تھی بلکہ مسلمانوں کے لیے اس کے سیاسی اور مذہبی اثر بھی دیرپا ثابت ہونے والے تھے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں 711 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے پہلی بڑی جنگ معرکہ نہرون میں راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کی فوج میں شامل نوجوانوں کی تربیت اور قیادت کا یہ شاندار نمونہ تھا کہ انہوں نے محض چند ماہ میں سندھ کے بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ اس کے دوران محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور ہر مارکے میں دشمن کو پاسپاہی کی طرف دھکیلا۔ ان کی حکمت عملی میں اہمیت ان کی فوج کے نظم و ضبط، دیانت اور حربی مہارت کی تھی۔ راجہ داہر کی فوج مسلسل شکستوں کے بعد اس نے محمد بن قاسم کے سامنے ہتھیار ڈالے مگر وہ راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ محمد بن قاسم نے نہ صرف راجہ داہر کے فوج کو شکست دی بلکہ خود راجہ داہر کو میدان جنگ میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ میں اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط کیا اور سندھ کے مختلف شہروں میں امن امان قائم کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلامی حکمرانی قائم کی اور یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا۔ اس نے سندھ کے مختلف شہروں میں مساجد اور مدارس بنائے جہاں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی گئی۔ اس نے ایک مضبوط انتظامیہ قائم کی جس میں عدلیہ کے اہم امور میں انصاف کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے مقامی معاشی نظام میں بہتری لانے کی کوشش کی اور تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں کئی انتظامی اصلاحات کی۔ ان اصلاحات میں اہم اس بات کی تھی کہ اس نے مقامی لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک برقرار رکھا۔ اس کے دور میں ایک مستحکم معاشی نظام قائم ہوا اور سندھ کی معیشت مستحکم ہوئی۔ اس نے زمینوں کی تقسیم اور کسانوں کی حقوق کی بھی حفاظت کی۔ محمد بن قاسم کی فتوحات سندھ تک محدود نہ رہی۔ اس نے پنجاب کے علاقے میں بھی حملہ کیا اور یہاں اسلامی حکومت کا پرچم
پرچم لہرایا۔ اس کی قیادت میں مسلمانوں کی طاقت مزید مستحکم ہوئی اور پورے شمالی ہندوستان میں اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا۔ محمد بن قاسم کی وفات ایک غمگین دن تھا۔ وہ اپنی فتوحات کی بدولت ایک عظیم فاتح کے طور پر مشہور ہو چکے تھے، لیکن انہیں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے دربار میں طلب کیا اور وہاں پر ایک سازش کے تحت ان کی وفات ہو گئی۔ محمد بن قاسم 20 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی فتوحات اور اصلاحات نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ محمد بن قاسم کی فتوحات اور سندھ میں حکمرانی کا آغاز ایک تاریخی موڑ تھا۔ انہوں نے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اس علاقے میں ایک نئی حکومتی ترتیب قائم کی جس میں تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ ان کی حکمت عملی اور انتظامی صلاحیتوں نے ان کی فتوحات کو دائم بخشا اور ان کی حکومت کو مستحکم کیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی جانب پیش قدمی ایک تدابیر سے بھرپور فوجی کارروائی تھی۔ جب وہ سندھ کے راستے پر روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ایک مختصر مگر مضبوط فوج تھی جس میں 20,000 سپاہی شامل تھے۔ اس فوج نے 711 عیسوی میں دریائے سندھ کے قریب نہروں کے علاقے میں راجہ داہر کی حکومت کو شکست دی۔ اس جنگ نے سندھ کی تقدیر بدل دی اور مسلمانوں کے لیے اس علاقے میں قدم جمانے کی راہ ہموار کی۔ نہروں کی جنگ میں محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک نیا باب رقم کیا اور راجہ داہر کی بڑی فوج کو پسپا کر دیا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد اس کی سلطنت کے اہم حصوں پر قبضہ کیا۔ راجہ داہر کے قتل کا ایک اہم موڑ تھا جس نے سندھ میں محمد بن قاسم کی حکمرانی کی راہ ہموار کی۔ داہر کی ہلاکت کے بعد سندھ کے علاقوں میں حکومت کی تبدیلی کا عمل تیز ہوا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے مختلف شہروں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا اور اپنی حکمرانی کا آغاز کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں ایک مضبوط اور مستحکم حکومتی نظام قائم کیا۔ اس کی حکمرانی میں اصلاحات کا آغاز کیا گیا تاکہ مقامی لوگوں کی مشکلات حل کی جا سکے اور امن قائم کیا جا سکے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ محمد بن قاسم نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا۔ اس نے لوگوں کی مذہبی آزادی کو تحفظ دیا اور انہیں اپنے عقائد پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں انتظامی اصلاحات کی اور مقامی لوگوں کے لیے نئے قوانین متعارف کروائے جنہوں نے مقامی معیشت اور معاشرتی زندگی کو بہت بہتر بنایا۔ اس نے کسانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا، تجارت کو فروغ دیا اور شہری سہولتوں کو بہتری کی۔ اس کے دور میں سندھ میں پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی حالت بھی بہتر ہوئی جس سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ سندھ تک محدود نہیں رہا۔ اس نے پنجاب کے علاقے میں بھی فتوحات کی اور یہاں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کی۔ پنجاب میں مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعد محمد بن قاسم نے پورے شمالی ہندوستان میں اسلامی حکومت کے پھیلاؤ کا عمل شروع کیا۔ انہوں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں جیت کے بعد وہاں کے حکمرانوں کو اپنی حکومت تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات نے پورے ہندوستان میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اس کی قیادت نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز کیا جہاں اسلامی قوانین اور روایات کا نفاذ ہوا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں آنے کے بعد معاشی ترقی کی اور ایک نئی راہ ہموار کی۔ اس کے دور میں تجارت میں تیزی آئی اور تجارتی راستے محفوظ ہوئے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں نئے تجارتی مرکز قائم ہوئے اور ان مراکز نے پورے خطے میں معاشی استحکام فراہم کی۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے مختلف صنعتی شعبوں میں بھی اصلاحات کی جس سے علاقے کی معیشت کو مزید تقویت ملی۔ محمد بن قاسم نے ایک ترقی یافتہ نظام ٹیکس بھی متعارف کرایا جس کے تحت لوگوں پر معقول ٹیکس عائد کیا گیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو عوامی فلاح پر خرچ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ کے مختلف علاقوں میں زرعی اصلاحات کی گئی اور کسانوں کے لیے نئی زمینوں کی تقسیم کی گئی۔ ان اقدامات میں علاقے میں خوشحالی آئی اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں کئی مدارس قائم کیے اور وہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی تعلیم بھی شروع کی۔ ان مدارس نے نہ صرف مقامی لوگوں کو اسلامی تعلیمات دی بلکہ پورے ہندوستان میں عملی اور ثقافتی ترقی کے نئے دروازے کھولے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے سندھ کے مختلف علاقوں میں مساجد بنوائی جنہوں نے اسلامی ثقافت اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ محمد بن قاسم کی حکومت میں مسلمان اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک
تعلق کا معاملہ تھا وہ اپنے غیر مسلم رعایا کے حقوق کا بھرپور احترام کرتے تھے اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے دور میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی اور انہیں اپنی زندگی گزارنے کا مکمل اختیار تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں ایک نئی ایسی حکومت قائم کی جس میں مذہبی روایات تھی اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ اس کے دور میں سندھ میں امن امان قائم ہوا اور مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن و آتشی سے رہنے لگے۔ محمد بن قاسم کا دور ایک انتہائی کامیابی اور ترقی پسند دور تھا، لیکن ان کی وفات ایک غمگین حادثہ تھی۔ جب وہ سندھ میں اپنی فتوحات اور حکومتی امور میں مصروف تھے تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے انہیں دربار میں طلب کیا اور وہاں ایک سازش کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد محمد بن قاسم کو قید کر لیا گیا اور وہ 715 عیسوی میں 20 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محمد بن قاسم کی زندگی اور فتوحات نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کی فتوحات نے ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا پرچم بلند کیا اور وہاں اسلامی حکومت کا آغاز کیا۔ اس نے نہ صرف جنگی میدان میں کامیابی حاصل کی بلکہ اس نے ایک مضبوط حکومتی نظام قائم کیا جس میں عوامی فلاح کے اقدامات کیے گئے۔ محمد بن قاسم کی شخصیت ایک مثالی قائد کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کی فتوحات اور حکمت عملی نے مسلمانوں کو ایک نئے دور میں قدم رکھنے کا موقع دیا اور ان کی میراث آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ محمد بن قاسم کی زندگی اور فتوحات نے پورے ہندوستان میں اسلامی تہذیب اور حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے دور میں جو اصلاحات کی گئی اس نے پورے علاقے کی معاشرت، سیاست اور معیشت کو بہتر بنایا۔ اس کا عزم، شجاعت، حکمت ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا اور وہ ایک مثالی قائد کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات نے نہ صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ اس کے ذریعے ہندوستان میں ایک نئی سیاسی اور سماجی ترقی قائم ہوئی جس کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کی زندگی کا یہ سفر ایک عظیم مشعل راہ کی مانند ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان، حکمت اور جرأت کے ساتھ دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ ان کی فتوحات نے ہندوستان میں اسلام کی جڑیں مضبوط کی اور مسلمانوں کو ایک نیا سیاسی اثر و رخ دیا۔ ان کی شخصیت ایک مثالی قائد کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔